آپ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جن کی امی کا انتقال ہو گیا، جن کے ابو کا انتقال ہو گیا، پڑوسیوں رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا میرے لیے سبحانک اللہم، اللہ فرما رہے میرے لیے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ میرے لیے، قل هو اللہ احد میرے لیے، رکوع قیام سجدہ میرے لیے، سبحان رب العظیم سمیع اللہ میرے لیے، سبحان رب العالی میرے لیے، التحیات میرے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے لیے، درود میرے نبی کے لیے۔ بندے تجھے سب کچھ مجھے دے دیا، اللہ اکبر، اس انداز سے میں نے تیرا سب کچھ قبول کر لیا، اب اپنے لیے مانگ لے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ لے، کل مؤمنین مومنات کے لیے مانگ لے۔ اے میرے بندے، جب تو مانگنا شروع کرے گا میں فرشتوں کو تیرے چاروں طرف لا کے بٹھا دوں گا، دعا تو کرے گا، فرشتے آمین کہیں گے۔ یا اللہ میں کیا کروں، اماں مر گئی جی اللہ، ابو فوت ہو گئے جی اللہ، بیوی کا انتقال ہو گیا جی اللہ، بچہ چھوٹا سا دنیا سے چلا گیا جی اللہ، بھائی کا جنازہ پرسوں پڑھ کے آیا جی اللہ، 15 دن پہلے بہن فوت ہوئی جی اللہ۔ یہ اللہ کہتا ہے پڑھ ربنا اغفر لی ولوالدی، او میرا بندہ التحیات کی شکل میں ماں باپ کے لیے مانگنا تیرا کام ہے، اللہ اکبر، جنت کے دروازے تک پہنچا دینا میرا کام ہے۔ وللمؤمنین، پڑوسیوں کے لیے مانگ، وللمؤمنین، اپنے استاد کے لیے مانگ، وللمؤمنین، اپنے محلوں والوں کے لیے مانگ، وللمؤمنین، اپنے سسرال والوں کے لیے، وللمؤمنین، اپنے میکے والوں کے لیے، وللمؤمنین، اپنے پیر کے لیے، وللمؤمنین، اپنے شاگردوں کے لیے، وللمؤمنین، پاکستان کی عوام کے لیے، وللمؤمنین، کشمیر والوں کے لیے، وللمؤمنین، فلسطین والوں کے لیے، وللمؤمنین، جو دنیا میں آ کے کلمہ پڑھے گا ایڈوانس کے اندر نبی کو امتی نماز میں اس کے لیے دعائیں کر کے جا رہا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا ماں باپ کا حق کھا رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا پڑوسیوں کا حق کھا رہا ہے، رشتہ داروں کا حق کھا رہا ہے، خاندان والوں کا حق کھا رہا ہے۔ ہر آدمی سے پوچھ لو، کہتا ہے خدا کا شکوہ کر رہا ہے، یار پتہ نہیں کون سی ناراضگی ہے، اگر خدا کی قسم وہ ناراض ہوتا کتوں جیسی حالت زمین پہ کر دیتا۔ کون سا گناہ ہے جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم نے چھوڑا ہو؟ کون سے مال کی ٹنڈی ہے، کون سا حرام مال ہے جس سے ہم نے توبہ کی ہو؟ کون سا جھوٹ ہے جس سے بولنے سے ہم نے توبہ کی ہو؟ کون سے نماز کے سجدے جو ہم نے کی ہو؟ میرے عزیزوں ناراض نہ ہونا، صبح اٹھے کسی نے دکان کھولی، کسی نے کارخانہ کھولا، کسی نے گڈی پر سے تلوار کھولی، ایمانداری سے بتاؤ کتنے بد نصیب لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھے بھی تو کھول، اللہ اکبر، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی؟ کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں میں سال گزر گیا کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ یار ناراض ہو جائے رات کو سوتا نہیں، رشتہ دار ناراض ہو جائے 4 آدمی لے کے دروازے پر بنانے جائے گا، یہ تیرے گھر کے اندر خدا کی کتاب تیرے سے ناراض ہے، یہ ناراض ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ سے فرشتوں نے برکتیں لے کے تیرے دروازے پر آنا چھوڑ دیا، نعمتیں مڑ مڑ کے جا رہی ہیں، رحمت خدا بندی تیرے میرے دروازے پر آنے کو تیار نہیں۔ الہ العالمین، میں تیرے بندوں کے دروازے پر رحمتیں کہہ دیے گئی، برکتیں تیرے بندے کے دروازے پر آئی، لیکن قرآن لو لو کے فریاد کر رہا تھا موبائل چلانے کے لیے 5 سال کا بچہ تیار ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے 50 سال کی ماں تیار کوئی نہیں۔ کسی کے بچے کو کمپیوٹر آتا ہے، کسی کو لیپ ٹاپ آتا ہے، کسی کو میرے عزیزوں ٹچ موبائل چلانا آتا ہے۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، گھر کے اندر 5 بھائیوں میں سے کسی کو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ 8 گھنٹے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، گھر جائے گا ٹیچر ماں کہے گی آج ٹیچر نے کیا پڑھایا، خبر سنا دے گا یہ پڑھایا یہ پڑھایا،
زور کی نماز پڑھ کے گئے، عصر پڑھ کے گئے، مغرب پڑھ کے بیٹھے ہو، یہ ٹیچر تمہارے سے پوچھ لے تمہیں مولوی صاحب نے کیا پڑھا ہے، ہنس کے دکھا دے گے اللہ اکبر نے پڑھے ہوئے کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا تجھے کس نے کہہ دیا قرآن مردوں کے لیے آیا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن تو زندوں کے لیے آیا ہے۔ 8 دن کے بعد مسجد میں آتے ہیں، 8 دن کے بعد آدھے گھنٹے میں اذان بھی، آدھے گھنٹے میں خطبہ بھی، آدھے گھنٹے میں 4 سنتیں بھی، مسجد کے اندر مولوی صاحب کا اعلان بھی، انتظامیہ کی طرف سے اعلان بھی، سنتیں بھی، دوسری اذان بھی، 2 رکعت بھی، دعا بھی، مسجد کا چلنا، 8 گھنٹے کے اندر پورا پروسیس عمل ہو رہا ہے، پورا کام ہو رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، اسکول میں بچہ گیا 8 گھنٹے کے لیے، دکان پہ گئے 15 گھنٹے کے لیے، نوکری پہ گئے 10 گھنٹے کے لیے، وہ فنون سمجھنے کے لیے گئے جن کا صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ، قبر اثر میں فائدہ کوئی نہیں، اور قرآن پاک کے لیے صرف 15 منٹ، وہ بھی 8 دن کے بعد جو سنا مسجد کے اندر چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، باہر بھاگ رہے ہیں، دعا کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور میرے عزیزو، پوری اتحیات کے بعد سلام نہیں پھرتا، جوتا پکڑ کے بھاگنے کے لیے۔ قرآن اتنا آسان ہے، تجھے کس نے بے وقوف نے کہہ دیا کہ قرآن 15 منٹ سمجھ میں آ جائے گا، 15 منٹ کی تقریر میں قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ اگر اتنا قرآن آسان ہوتا 23 سال میں اللہ اپنے نبی پہ نازل نہ کرتا۔ جس کا کلام ہے وہ 1 منٹ میں لوح محفوظ سے سارا حضور کے سینے میں بند کر دیتا۔ فرمایا قرآن کا اعجاز ہے، پیغمبر اپنے کلمہ پڑھنے والے امتیوں سے کہہ دو جب 23 سال میں تیرے پہ اتارا، کلمہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں 15 منٹ میں کہاں سے آئے گا؟ پڑھو قرآن، اٹھاؤ قرآن، سورہ قیامہ نکالو، 29واں پارہ، پوچھو علماء کرام سے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ ایک مرتبہ جبرائیل قرآن آ کر سنا رہے تھے، حضور نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا کہ جبرائیل سنا کے چلا جائے میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، میرا حبیبہ آج تو آپ نے جلدی کی، قرآن کے اعجاز کے خلاف ہے، قرآن کی شان کے خلاف ہے، بے شک خاتم النبیین کیوں نہ ہو، آپ کو بھی میرا قرآن جلدی پڑھنے کی اجازت نہیں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، پیار پیار سے پڑھ، محبت سے پڑھ، پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زبان پہ رحمت برسانا میرا کام ہے۔ لا تحرک به، آج کی آئندہ نہ کرنا۔ اور میرا حبیب اگر تو ہی میرے قرآن کی قدر نہیں کرے گا، 1400 سال بعد والے تو ویسے ہی بیڑا غرق کر دیں گے۔ اتنا علینا جمعہ قرآن، تیرے سینے میں قرآن جمع کرنے والے ہم، پھر سینہ بسینہ منتقل کرنے والے ہم۔ دینے پر آئے تو 7 سال کے بچے کو دے دیں گے، نہ دینے پر آئے تو 70 سال کے کو محروم کر دیں گے۔ وفاق المدارس کے سرپرست شیخ سلیم اللہ خان، بیک شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید، عالم بن گئے، عالم بنے، قرآن حدیث کے عالم بنے۔ دادے نے دروازے کی چوکھٹ میں استقبال کیا، مبارک ہو میرا بیٹا عالم بن کے آ گیا۔ اللہ غنی، اس سال رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، آج کا اس سال دادا سلیم اللہ کی زبان سے تراویح میں قرآن سنے گا۔ شیخ سلیم اللہ مسکرانے لگے، ابا میں تجھے بخاری سنا سکتا ہوں، ترمذی مسلم مشکات تجھے سنا سکتا ہوں، ابا میں قرآن کا ترجمہ مفہوم سیرت سورت سنا سکتا ہوں، لیکن ابا معذرت کے ساتھ میرا بچہ تراویح میں تجھے قرآن نہیں سنا سکتا۔ دادے ابا نے بازو ڈھیلے کر دیے، چرپائی پہ کونے میں جا کے بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ ایسے بولنے کا کیا فائدہ جو اپنے دادے کو قرآن ہی نہ سنا سکے۔ سلیم اللہ خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھولی پہ لاٹے گا، یا اللہ یا تو اس قابل کر دے یا اس چہرے کو دنیا سے ہی اٹھا لے۔ دادی نے کہہ دیا، آج باپ کہہ رہا ہے، دادا کہہ رہا ہے۔ اس کی دادی نے کہا مجھے قرآن سنا، تیرا دادا کہہ رہا ہے مجھے مسجد میں چھوڑ کے آ جا۔ ابا کہہ رہے بیٹی مجھے مسجد میں چھوڑ کے آ، بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
کا سہارا لے لے کے آ جائے گا. اسی گھر سے نکلے ایک عورت کے ہاتھ کا آٹا گنا, اسی کے ہاتھ کی روٹی پکی, اسی کے ہاتھ کی روٹی پکی بیٹے نے بھی کھائی, باپ نے بھی کھائی, سالن اس نے پکایا, سالن اس نے برتن میں ڈالا, اس نے بھی کھایا, اس نے بھی کھایا, کپڑے باپ بیٹے کے اس نے دھوئے, اس نے بھی پہنے, اس نے بھی پہنے. ایک گھر میں ایک چرپائی پر آمنے سامنے, یہ بھی سویا وہ بھی سویا, اس گھر کے پانی سے نہایا, یہ بھی نہایا وہ بھی نہایا. کیا وجہ ہے کہ لاٹھی کا سہارا لے کر اللہ کے گھر میں لنگڑاتا آ گیا, یہ موٹر سائیکل کی گھو گھو کرتا مسجد کے پاس سے گزر گیا. یہ کیوں نہیں آیا, یہ کیوں آ گیا؟ فرمایا یہ آنا بھی چاہتا تھا اور اس نے تھپڑ مار کے بھگا دیا, تو اس قابل ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر میں آ کے کھڑا ہو سکے. اگر کوئی اپنی مرضی سے آتا, خدا کی قسم مسجدوں میں جگہ نہ ملتی. عیسیٰ عادت حضور بازو نہیں, اس کے بازو کا کمال نہیں, یہ طاقت کا کمال نہیں, یہ کرم کا کمال ہے. راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو اس کے دربار میں قبول کروا لو, ورنہ میرے عزیزو جنازے ہسپتالوں سے اٹھیں گے, خدا کے گھر سے نہیں اٹھیں گے. جنازے میرے عزیزو ٹی وی دیکھتے, فلمیں دیکھتے اٹھیں گے, قرآن کی تلاوت کرتے نہیں اٹھیں گے. نماز کا صدقہ ساری زندگی کر کے نہ دیکھا, موت مدینے کی مانگ رہا ہے. زندگی کے اندر کبھی آمنہ کے لال کی سنت سے پیار نہ کیا, روز رسول کی زیارتیں مانگ رہا ہے, کیسے کرائے گا؟ بدلو خدا کے واسطے اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلو, توبہ کرو. شیخ سلیم اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا, میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیا. جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آنا تھا, کہنے لگے سارا دن بیٹھ کے میرے پالا پارا یاد کیا. تراویح کے اندر میرے کھڑے ہو کے دادے کو پورا تراویح میں پارا سنا دیا. میرا دادا رو رو کے میرے ماتھے کے بوسے لینے لگ گیا. دوسرے دن سحری کے بعد میں سے لے کر افطاری تک میں نے پورا پارا یاد کیا. تراویح میں میں نے دوسرا پارا سنا دیا. تیسرے دن پورا پارا یاد کر کے سنا دیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ادھر رمضان مکمل ہوا, ادھر سلیم اللہ خان کا تراویح میں قرآن مکمل ہو گیا. جاؤ جا کے موبائلوں کے کلپ یا جتنا یاد ہو میری ماں بہنوں کو جا کر سنا دینا. تمہارے سے کوئی فقیر آیا تھا, تمہارا بھائی وہابی بھائی آیا تھا, بڑا تمہارے سے قلعہ کر کے گیا. مسلمان بھائی آیا تھا, نبی نے کلمے کی نسبت سے جو بھائی بنایا وہ بھائی آیا تھا. تمہارے محلے میں تمہارا بڑا قلعہ کر کے گیا. بچہ پیدا ہو, صبح صبح مائک پیپر بدلتی ہے, اس کے کپڑے بدلتی ہے, پھر کان کے پیچھے سرمے کا ٹکا لگا دیتی ہے. میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگے. اللہ اکبر, بولی صاحب سویز دے دو, یہ بڑی باتیں کرتا ہے, توتے کی طرح بولتا ہے, کسی کی نظر نہ لگ جائے. بولی صاحب سویز دے دو, بڑا خوبصورت ہے, اس کی آنکھوں پہ دم کر دو, اس کے چہرے پہ دم کر دو. او میری ماں بچوں پہ دم کرا رہی ہے, شوہر کے کاروبار پہ دم کرا رہی ہے, مریض کے لیے چلی پڑوا رہی ہے. خدا را بچے کی نظر بعد میں اتروا, پہلے اپنی گود کی نظر اتروا. تیری گود کو نظر کس کی لگ گئی؟ ہم نے تو میری ماں بہن تیری گود میں جب بھی دیکھا قرآن والا دیکھا تھا, دعوت تبلیغ والا دیکھا تھا. اس گود میں تو حاجی الیاس رحمت اللہ نے دیا تھا, اس گود میں تو آ کے جھولا حاجی عبدالوہاب نے جھولا تھا, اس گود میں تو مولانا نذر الرحمان, اس گود کے اندر مولانا محمد جمشید صاحب مفتی جمیل آئے تھے, اس گود کے اندر غلام غوث ہزاروی آئے تھے, اس گود کے اندر مولانا مفتی محمود آئے تھے, اس گود میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آیا تھا, اس گود کے اندر امیر شریعت اللہ شاہ بخاری آیا. جاؤ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے دیکھو, اللہ کی قسم سید زادہ علام فرما رہا ہے, یہ شاہ اسماعیل کون تھا, یہ سید احمد شریف کون تھے, یہ بھی تو کسی کی ماں کے بیٹے تھے. مفتی نظام الدین مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ نے, مولانا یوسف بزہاقی, حق نواز احسان القاسمی فاروقی شہید, ان کو تو نے تو ایسے ایسے ہیرے دیے, صحابہ کے غلام دیے, ختم نبوت کے پروانے دیے, ماں عائشہ کے عزت والے دوپٹے پر پر مٹنے والے دیے. ان گندوں کو کن کی نظر لگ گئی, انہوں نے قرآن والے دینا چھوڑ دیے, گانے والے دینا شروع کر دیے.
بغیر کلمے کے مر رہے ہیں اور اولاد بغیر کلمے کے گود میں آ رہی ہے. ماں کے پیٹ سے باہر نکلا, سب سے پہلے تجھے لگا کہ گھٹی چڑھانے سے پہلے کلمہ جو پڑھایا, اب موت کے گھاٹ اتر رہے. آج تک 2 کلمے کے لفظ تیری سمجھ میں نہیں آئے. مجھے ایمانداری سے بتا 20 باروں کا قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ پھر کہتا ہے یا اللہ تیری مرضی, تو جو کرتا ہے کر لے. اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کیا آج روٹی نہیں کھلائی؟ کیا آج گرم کپڑے نہیں دیے؟ کیا آج جھوپڑی نکالی؟ کیا آج سورج نے ڈیوٹی نہیں دی؟ کیا آج چاند ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گیا؟ کیا آج ستارے چمک دمکنے نہیں لگے؟ کیا آسمان نے آج سایہ دینا چھوڑ دیا؟ کیا زمین نے آج معذرت کر لی میں اتنا وزن برداشت نہیں کروں گی؟ کیا دریاؤں کے پانی خشک ہو گئے؟ کیا میرے عزیزوں اللہ کی نعمتوں میں کمی آئی؟ کیا آج امرود کی ہڑتال ہو گئی؟ کتنوں مارکیٹ سے غائب ہو گیا؟ کیا آج کسائیوں نے گوشت نہیں کیا؟ کیا میرے عزیزوں خدا کی نعمتیں نہیں ملی؟ جاؤ کھنڈا پل کے پاس جا کے دیکھ لو, جاؤ ذرا مزار میں جا کے دیکھ لو. اللہ کی عزت کی قسم ہے, اربوں من لوگ کھا گئے, پھر بھی ریڈیو پر خدا کی نعمتیں سجی ہوئی ہے. او بندے, نافرمانی میں اتنا دے رہا ہوں, فرما برداری میں کتنا دوں گا؟ کہتا ہے میں تیرے سے پیار نہیں کرتا. کون کہتا ہے میں تیرے سے پیار نہیں کرتا؟ جانوروں میں کوئی گائے ہے, کوئی بکری ہے, کوئی کتا ہے, کوئی بلا ہے. روڈ پر گاڑی تیز چل رہی ہے, ٹکر ماری, دھڑام سے گر گیا. گاؤں دیہاتوں کے اندر 2-2 لاکھ روپے کی بھینس ہے, چارہ بھی پانی بھی, گرمی کے اوپر سردی میں بوریاں بھی ان پہ ڈال رکھی ہے, ترپال والے کمروں میں انہیں چھپا رکھا ہے سردی نہ لگ جائے. یقین جانو 2 لاکھ کا جانور ہو, 3 لاکھ کا جانور ہو, 25,000 روپے کا طوطا ہو, مہنگا ہو, جو بھی ہو, جب مر جائے مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوئی غسل دیتا ہے؟ کوئی کفن پہناتا ہے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ کوئی جنازہ پڑھتا ہے؟ اور نہیں یہ تو اعزاز مجھے ملا ہے تو ایک جانور نما انسان ہے. اگر کلمہ پڑھ لے فرشتوں سے آگے کھڑا ہے. اگر میرا عزیزو بغیر کلمے کے چلا گیا تو شیطان بھی تجھے دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے. کتنا اللہ پیار کرتے ہیں. ادھر موت کا جھٹکا لگا, سردی کا موسم ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتا, گرم پانی سے وضو کریں گے انتظار ہو رہا ہے. سردی کا موسم ہے, اللہ غنی, اور گرم پانی سے وضو کراؤ میرے بندے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے. ادھر موت کا جھٹکا لگا, اللہ فرمانا خبردار ہے, اب میرا نبی اعلان کر دے اس کے وجود پہ ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پٹی کے ڈلے لے لو, 3 لے لو, 5 لے لو, 7 لے لو, زیادہ لے لو, اس کا استنجا کرو, نشان ٹوٹی والی جگہ صاف کرو. یہ بندہ میرے پاس آ رہا ہے, نجاست میں بھرا نہ کو بھیجو, پاک صاف کر کے بھیجو. پھر اس کو پانی سے استنجا کرو, پھر اس کے ہاتھ دھلو, انگلیوں کا خلال کرو, پھر روئی کا پھایا لے کے اس کی کلی کرو. اللہ اکبر. یا اللہ کیا قرآن پڑھنا ہے, یا اللہ کیا نمازیں پڑھے گا. فرمایا الکریم میدان محشر میں جب میرے سامنے کھڑا ہوگا, جب میں اپنے جاؤ جلال کے ساتھ آؤں گا, میں اس سے پوچھوں گا تیرا رب کون ہے. اس کے منہ کو کلی کرا کر وضو کرا کے پاک کرا دو. یہ مجھے دیکھتے کہیں دیکھو میرا رب کتنا سونا ہے. اس کا ناک بھی صاف کراؤ, اور مر گیا. اب ناک کیوں صاف کرایا جا رہا ہے؟ اس کا منہ بھی دھلاؤ, اس کے بعد اس کا سر کا مسا, اس کے کانوں میں بھی انگلیاں دے کے صفائی کرو, اس کے پیروں کو دھو, پھر آہستہ آہستہ پانی ڈالو, اسے کروٹیں بھی بدلاؤ. اللہ اکبر. دنیا میں بے شک لال جوڑے پہنتا تھا, کالوں کو دیکھ کے کالا پہننے لگ گیا, پیلوں کو دیکھ کے پیلا پہننے لگ گیا, دربار کی چادروں کو دیکھ کے ویسے پہننے لگ گیا. ہمارا خبردار ہے, جب تک تمہارے میرا اپنی مرضی کے رنگ پہن کرا, اب قبر میں آئے گا سے میری مرضی کا سفید رنگ پہنا ہو. اللہ اکبر. جیسا دولہا تیار ہوتا ہے ویسے
کے یاد کرو جو حصے جسم کے سجدے کی جگہ پہ لگتے تھے، ہاتھ کی ہتھیلیاں، گھٹنے، پیر کے ناخن، ناک کی پیشان، ناک کی نوک، ماتھے کی پیشانی، اور میرے بندو اس کے ان اعضاء کے اوپر مشک رگڑ دو، کافور رگڑ دو تاکہ فرشتے سونگے، فرشتوں کو خوشبو آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے چادرے پہ ڈال کے کفن، اللہ پھر کیا کرے، بوری میں بند کرے کہ خبردار 4 چراغ بھی کندھا دے کے اسے اعزازی طور پہ میرے پاس لے کے آؤ۔ یا اللہ، یار کی شادی ہو، 4 دولے کے آگے گاڑیے، 4 دولے کے پیچھے، اللہ فرمانا خبردار ہے، جب یہ دولہن لینے جا رہا تھا جیسے مرضی گیا، اب یہ میرے پاس آ رہا ہے، اس کا پیر بھی اس کے پیچھے چلے گا، اس کا باپ بھی اس کے پیچھے چلے گا، اس کا استاد بھی اس کے پیچھے چلے گا۔ شیخ الحدیث صاحب آپ کو بھی آگے چلنے کی اجازت رہی، مسجد کے امام صاحب آپ کو بھی آگے چلنے کی اجازت رہی، حتیٰ کہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اسے بھی جنازے کے آگے چلنے کی اجازت نہیں۔ پھر جنازے کی نیت سامنے پڑھایا، اس کو کاش اس پر عمل کر کے آتا، کاش تیرا دل بھی گواہی دیتا، سبحانک اللہم، زندگی کے اندر ترانے سنائے ہوتے، بندے تیرا کیا ہی کہنا تھا۔ فرشتوں پھر اے میرے بندو اسے قبر میں اتارو، پھینکنا نہیں، آرام سے رکھو۔ پہلے فرشتے نے بڑا اس کو منکا توڑا، اس کا عقل گلا کے رکھ دیا، ذرا آرام سے قبر میں اتارو تاکہ اگلے معاملے میں جا دوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا پیٹ پھٹنے نہیں دیا، اس کا پیشاب پخانہ بہنے نہیں دیا، اس کے ناک سے خون نکلنے نہیں دیا۔ کبھی کبھار کسی کے ہو جائے وہ اللہ کا معاملہ ہے، پتہ ہی اللہ کون سا کن صاف کر رہا ہے۔ فرمایا جب مٹی ڈالو گے منہا خلقناکم، قرآن پڑھ کے ڈالنا، ایک دم تسلے بھر بھر کے پیڑا پھینکنا۔ یہ وہ بھی نہیں چلے، اب یہ وہ قبر میں آیا ہے جو اپنی جسم پر مٹی کا ذرہ برداشت نہیں کرتا، میں اللہ تسلے بھر بھر کے برداشت نہیں کرتا، پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالو پھر اس کی قبر بنا دو۔ اللہ کیا کرے، ایک سرانے کی طرف ایک پیٹے کی طرف اللہ اکبر آمن الرسول پڑھے، اللہ اکبر الف لام میم کے رکوع پڑھ پڑھ کے دعا کرے، یا اللہ پھر گھر آ گئے، اب کیا کرے، فرمایا خبردار جانے والے کے گھر کے 3 دن تک کھانے کے وارث بڑھ جاؤ، ان کی بچیوں کو آٹا گوندنے نہ دو، اس کی بیوی کو چولہے کے قریب جانے نہ دو، ان پر تو اتنا بڑا صدمہ گزرا، بیٹیاں یتیم ہو گئی، باپ کی چرپائی کو دیکھ دیکھ کے رو رہی ہے، چھوٹا بچہ پکوڑے میں یتیم ہو گیا، اس نے چرپائی کہنا نہ سیکھا، باپ کہنے سے پہلے، باپ دیکھنے سے پہلے باپ کا وجود ہی دنیا سے غائب کر دیا گیا۔ یہ بیوہ جو سارا دن شیشے کے آگے کھڑی ہوتی رہتی تھی، اب اسے کونے کے اندر بٹھا دیا، اب خبردار خبردار اس کے گھر والوں کو برتن کھولنے نہ دینا، 3 دن تک محلے والے، 3 تک رشتے دار اس کے گھر کھانا پکا کے لاؤ۔ کیا ہوگا اس کے کھانے کے اندر، اللہ اکبر تمہارے کھلانے سے اللہ اکبر اس کے پیسے تو بچے گی نہیں، لیکن اس کا دل ہلکا پڑ جائے گا، پتہ اسے محسوس ہو جائے گا شوہر چلا گیا، باپ چلا گیا، شوہر کے بھائی، شوہر کے یار تو موجود ہیں جو مجھے بہن کہیں گے، مجھے ماں کہیں گے، میرے بچے جن کو چاچا کہیں گے۔ اللہ اتنا مہربان ہے، فرمایا میرے بندے تو گناہوں کی زندگی میں مرا، میں مرنے کے بعد اتنی مہربانی کر رہا ہوں، اگر تو سجدے کر کر کے مرتا، میں عزت کی قسم تجھے پتہ لگ جاتا تیرا رب تیرے سے کتنا، تیرے ساتھ کتنا بڑا مہربان ہے۔ آج اس اللہ سے بغاوت ہے، جاؤ تو صحیح مسجد سے باہر نکلنا، تمہارے سے زیادہ آدمی گلی میں کھڑے ہیں، ان سے پوچھو کیوں مسجد میں نہیں آئے، اب آ کے بیٹھ گئے، انہیں آنے نہیں دیتا، آپ کو مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ بار بار کہہ رہے ہیں عبدالحنان اور سنا دے، انہیں تھوڑا سا اور بٹھا دے، رہی صحیح کسر ساری پوری کر دوں، اچھی طرح اندر باہر سے گناہ ان کے صاف کر دوں۔ کیا کریں گے، گھر میں جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے، جھوٹی سچی خبریں سنیں گے، انہیں یہاں بٹھا کے رکھے، اللہ رسول کی باتیں سنانا تیرا کام ہے، بارش کے قطروں سے زیادہ آسمان سے رحمتیں برسا دینا میں خدا کا کام ہے۔ آج ایک مشورہ دوں، چھوٹا مو بڑی بات، اللہ کا گھر آپ سے اس وقت کچھ مانگ رہا ہے،
وضو کا مکمل طور پر انتظام، مسجد کی آگے جگہ خریدی گئی، تعمیر ہونی ہے، دروازے، مسجد کی سیڑھیاں، مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے۔ اللہ فرمانے تو اپنے پاس رکھ، تو امیری پر ناز کرتا ہے، لے جا، میں کراچی سے کسی کو بھیج دوں گا، میں بلوچستان سے کسی کو بھیج دوں گا، میں سعودیہ سے بھیج دوں گا، تمہارے محلے میں میرا گھر بنا کے چلا جائے گا، لے جاؤ نا پیسہ، نہ اللہ معاف کر دے، ہمارا پیسہ کب ہے؟ تیرا ہی مال ہے، تو نہیں دیا ہے، کہہ دو بے شک۔ یہ آج میری جیبوں میں، اسے اپنے ہاتھ سے نکال کر یہاں لگا دو، واللہ خدا کی قسم ایک دن آئے گا، آج گر گر کے نکالو گے، کل سارے نکال کے رکھ لیے جائیں گے۔ چلو ہمارے علاقے میں لاہور حفظ آباد میں رواج نہیں، شاید آپ کے راول پنڈی میں کفن میں جیب لگتی ہو، لگتی ہوئی، کہاں گئے پیسے، کہاں گئے چیک پر سائن کر دے، کہاں گئے دکان، کہاں گئے یہ مکان، کہاں گئی گاڑی، کوئی نہیں چھوڑتا، بڑھ کے دیکھ، بڑھنے کی دیر ہے، ایک منٹ سے پہلے ہاتھوں سے چوڑیاں، کانوں سے بالیاں، ناک سے کوکا، ہاتھ سے بوٹی، کلائی سے گھڑی، اور پاؤں سے مزے، جیب سے پیسہ نکال کر، جیب سے نکال کر ایسا غائب کیا جائے گا، ایسا گھوٹ مریں گے، ڈکار لینے کو بھی کوئی تیار نہیں۔ تیرے ساتھ آگے کیا ہو رہی ہے کسی کو پرواہ کوئی نہیں، یہ ابو کا مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، بہن کا نہیں۔ ابو کیا کرتے تھے؟ سارا بھائیوں کا ہے۔ کون سوچتے ہے کسی کے جانے کے بعد کس کے پاس فرصت ہے قرآن پڑھنے کی، کس کے پاس فرصت ہے جو خدا کی نماز نہیں پڑھتا، باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ آج لگا دو، خدا کی قسم کام آئے گا، کل قیامت کے دن سب جھٹلائیں گے، خدا کا گھر اللہ کے عرش کے پائے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ میں گواہ ہوں، اس کا پیسہ جوینٹاس پہ نہیں لگا، تیرے گھر پہ لگا، دینی ادارے پہ لگا، نبی کے مہمان پہ لگا، اللہ کے مہمان پہ لگا۔ آج جو آپ مسجدوں کو پیسہ لگاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے سمیت علماء اکرام سمیت مسجد کے میزبانوں سمیت جتنے حضرات بیٹھے ہو، سارے کے سارے جتنی دیر سے بیٹھے ہو، خدا کی مہمانی والے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہو، کتنے مقدروں والے لوگ ہو، آج میرے عزیزوں مہمان تم بنے ہو، میزبان اللہ بنا ہوا ہے۔